السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ یہ سورہ نمبر 16 یعنی سورہ نحل کی 65 آیت ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اب یہ آیت میں نے سلیکٹ کی ہے قرآن سے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ پانی کا ذکر ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ زندگی کا ذکر ہے۔ دیکھیے، اللہ نے بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ پانی کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ وہی اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اور جو آسمان سے پانی برسانے کے بعد جو مردہ زمین ہوتی ہے، جس زمین میں جان نہیں رہتی، اس کو پھر جان ڈال دیتا ہے، اس میں اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں کہ جن کو کان ہوتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، اور ایکچولی سننا یعنی ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ جب تک ہم سنتے نہیں ہیں کسی بات کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے پانی کا ذکر بہت مرتبہ قرآن میں کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے شروعات ہی کی خلق من ماء دافق، یعنی ہم نے تم کو اچھلتے پانی سے بنا دیا گیا۔ خلق، انسان کو اچھلتے پانی سے بنایا گیا ہے۔ پھر کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کا عرش پہلے جب کچھ نہیں تھا، سب ادھر اندھیرا تھا، تب اس کا عرش یعنی اس کی حکومت پانی کے اوپر تھی۔ دوسرا بتایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو پانی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پانی سے بنائی ہے۔ اور دیکھیے، پانی ہی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر جس میں پانی نہ ہو وہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، سوکھی ہوئی لکڑی کو اگر دیکھیں گے تو زیادہ خوبصورت نہیں دکھائی دیتی بنسبت جو ہری لکڑی رہتی ہے جس میں پانی رہتا ہے۔ سوکھی ہوئی پتی کو دیکھو، وہ زیادہ خوبصورت نہیں لگتی بنسبت جو ہری پتی رہتی ہے۔ انسان، آدمی کو دیکھو، اگر اس کو لوز موشن گیسٹرو انٹرائٹس ہو گیا، لوز موشن ہو گیا، پانی اس کا چلا گیا اور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گیا، وہ اتنا خوبصورت نہیں دکھے گا جب اس کے اندر پانی رہتا ہے۔ اور یہ پانی، یہ ہمارے مادی جسم کو توانائی دیتا ہے۔ یعنی یہ پانی اپنے شریر کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے بدن کو تر و تازگی دینے کے لیے، اسی طریقے سے جیسے کہ یہ پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کو، ہمارے آتما کو، ہمارے سول کو زندگی دینے کے لیے بھی ایک پانی اتارا ہے، اور اس پانی کو گرنتھ کہتے ہیں۔ اس پانی کو قرآن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہمارے لیے تاکہ یہ سول کی غذا ہو جائے، یہ آتما کی غذا ہو جائے، یہ روح کی غذا بن جائے، اور اس سے روح پروان چڑھ جائے، اس سے روح کو زندگی مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی بھیجا زمین پہ تاکہ مردہ زمین زندہ ہو جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی بھیجا اوپر سے ہی تاکہ دلوں کو زندہ کر دے، تاکہ روحوں کو جگا دے، تاکہ روحوں کو زندہ کر دے۔ یعنی
کہ آج ہمارے اندر جان تو ہیں مگر ہم آج چلتی پھرتی لاشیں بنے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس سے بہت دور آ چکے ہیں. اس وجہ سے ہمیں نہیں معلوم زندگی جینے کا کیسے طریقہ ہوتا ہے, کیا سلیقہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی یا رحمت ہم پر نہیں ہوتی تو نہ بارش ہوتی نہ گرنتھ ہوتے. اگر یہ بارش اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا پانی بہت ہی پیور ہے, ویسے ہی یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جو گرنتھ ہے, قرآن ہے, بہت پیور ہے. جس طرح یہ پیور پانی, اس سے کوئی غلاظت نہیں پھیلتی بلکہ غلاظت دور ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے یہ قرآن, یہ گرنتھ ہمارے زندگی میں, ہمارے سول میں, ہمارے لائف میں جتنی غلاظت رہتی ہے, جتنی گندگی رہتی ہے, ان ساری گندگیوں کو دھو دیتا ہے. مگر کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ اور کچھ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ پانی اوپر سے آ جاتا ہے, پانی پورے زمین پہ یکساں گرتا ہے, مگر ہر زمین پہ پیداوار ویسے ہی نہیں ہوتی. کہیں پہ ویجیٹیشن اچھا ہوتا ہے, کہیں پہ سبزہ ہوتا ہے, کہیں پہ سبزہ نہیں بنتا, کہیں پہ اناج اگتا ہے, کہیں پہ اناج نہیں اگتا, کہیں پہ جنگل اگتا ہے. اور کبھی کبھی اس جنگل میں بھی کبھی کبھی ایک فروٹ کا درخت اگتا ہے. اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا مگر وہ اگتا ہے, اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل کرم سے اگتا ہے. اب یہ ساری باتیں قرآن میں دی ہوئی ہے. اس میں یہ بھی کہا کہ کچھ درخت یا کچھ تنے ایسے ہوتے ہیں حبن متراکبن, یعنی وہ ایسے کہ جو اوپر کو چڑھتے ہیں, اور کچھ تنے ایسے رہتے ہیں جو کریپرس رہتے ہیں. ویسے ہی ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر کو چلے جاتے ہیں, جو سیلف ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور جو ایک انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ رہتا ہے ان کے لیے. اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے, جو اللہ کے گرنتھ سے, اللہ کے قرآن سے, اللہ نے جو بھی اس سے پہلے کتابیں بھیجی ہے, وہ یا تو آخری کتاب قرآن, اس کو پڑھتا نہیں ہے, اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے, تو وہ تو کریپر کی طرح ہوتا ہے. یعنی ایسے تنے جو زمین پہ ہی رہتے ہیں, کبھی اونچے نہیں آ سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حبن متراکبن, جو اوپر کو جاتا ہے, اس کو کہا ہے. تو کچھ ہر جگہ پانی پسرتا ہے, ہر جگہ پانی پھیلتا ہے, اور اس میں سے ہر جگہ سے, جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک جیسے ہی اناج نہیں اگتا, یا پودے نہیں اگتے, یا ہریالی نہیں ہوتی. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہر زمین الگ الگ ہوتی ہے, ہر زمین کے خطے الگ الگ ہوتے ہیں. اور اگر کچھ زمین سٹونی رہتی ہے تو اس میں سبزہ نہیں اگتا, کچھ زمین بہت زرخیز ہوتی ہے, اس میں سبزہ اگتا ہے, اناج اگتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے دل بھی ہوتے ہیں. اب یہ دل, کچھ دل تو پتھر ہوتے ہیں, ان کے اوپر کتنی بھی بارش کر دو تو اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا. اور کچھ دل نرم ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ایبزارب کر لیتے ہیں, اور ایبزارب کرنے کے بعد میں اس کے سمجھتے ہیں اس چیز کو, اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں ہریالی آتی ہے. کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسٹ ہی فارسٹ رہتا ہے, اور کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہریالی, یعنی ایسی ہریالی جو نفع بخش ہو, یعنی ایسا اناج جو نفع بخش ہو. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کے واٹر کو لے لیتے ہیں, گرنتھ کے واٹر کو لے لیتے ہیں, اور اپنے زندگی میں ہریالی پیدا کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فارسٹ میں جو کچھ لکڑیں رہتے ہیں, جو کچھ درخت رہتے ہیں, ان کی لکڑیاں صرف جلانے کے کام آتی ہے.
تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے اس کو ہمیں غور و فکر سے ادھین کرنا چاہیے، اس کا اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پانی جو آسمان سے گرتا ہے وہ پانی ایک باغ ہے. یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، یعنی کہ ہم ایک ہی پانی سے اس باغات کے درخت کو سیراب کرتے ہیں، مگر اس سے نکلنے والے جو پھل رہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ رہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. اب یہی چیز ہمارے اوپر اگر فٹ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پانی جو قرآن بھیجا ہے اس کو کچھ لوگ ایسے سیراب ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑی فضیلت حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پڑھ کے جو رٹا مارتے ہیں صرف اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. اور جیسے کہ پھلوں کا ذائقہ ایک ہی باغ کا ایک ہی پانی جس کو ملتا ہے، ایک جیسی ہی زمین ہوتی ہے مگر ڈفرینٹ ٹیسٹ رہتا ہے، ویسے انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو وہی قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے لائف میں بدلاؤ جو آتے ہیں وہ ڈفرینٹ رہتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کا انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے جذبے ان کا جذبہ الگ رہتا ہے، ان کے فیلنگز الگ رہتے ہیں، یا تو کچھ لوگ تو اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اچھا دیکھو، جو اللہ تعالیٰ پانی آسمان سے تو اتارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جو ہم پانی آسمان سے اتارتے ہیں ایک مناسب انداز سے اور اس کو زمین پہ رکاتے ہیں کچھ دیر، ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں. اور اگر ایسا ہوا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر ایسے ہو گیا، بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ زمین نے پورا کے پورا نگل لیا تو زمین میں سے کون چشمے بہا دے گا تمہیں؟ ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کو بھیجا ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی ہم اس کو بھی لے جا سکتے ہیں قرآن کو. اگر ایسا کر دیا اس نے کہ قرآن جو ہمارے دل میں ہے اس کو بھی وہ مٹا سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو پھر ہم کس سے ہدایت مانگیں گے اور کس چیز سے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو یہ چند باتیں تھی، یہ چند ہی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. قرآن میں جو پانی کے تعلق سے، اس سے پہلے بھی میرا ایک ویڈیو ہے قرآن کے تعلق سے اور پانی کے تعلق سے، جس کا لنک میں اینڈ میں دے رہا ہوں، تو آپ اس سے بھی مستفید ہو جائیے. وہ بھی تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے، ہٹکے ہیں، اور یہ ہٹکے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پانی دیا ہے، ایک پانی جو ہمارے جسم کو توانائی دیتا ہے اور ایک پانی جو ہمارے روح کو توانائی دیتا ہے، وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بنیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.